من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات ایک مرتبہ سب مل کے صلوات بھیجیں محمد دعائے صحت کی گزارش ہے آپ حضرات سے دعا فرمائیں پروردگار عالم جناب حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کو صفدر صاحب علیل ہیں ان کے لیے بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد حسینیہ زہرہ میں آپ حضرات عشاء ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ۔ ہماری گفتگو اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم ابھی اس نہج پر ہیں کہ مقام رسالت مقام نبوت کیا ہے۔ جب اہل بیت مقام نبوت کا تعارف کراتے ہیں تو وہ عظمت کیا ہے اور کس طرح سے پہچنوایا گیا اہل بیت کی نسبت سے مقام رسالت کو کہ جس رسول کے اہل بیت ایسے ہیں وہ رسول کیسا ہوگا۔ 12 منزلوں تک پروردگار نے اہل بیت کا تعارف کچھ کہہ کے نہیں کروایا، رسول کا تعارف کہہ کے کروایا، اہل بیت کا تعارف کہہ کے نہیں کروایا، ذوات پیش کر دی دنیا کے سامنے۔ یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں وارثان رسول، یہ ہیں اہل بیت کی حیات۔ اتنے تواتر کے ساتھ
اتنے تسلسل کے ساتھ عظمت اور عظمت کو پہچانوانے کے لیے بعض فضائل کو دہرایا گیا، لوگ سمجھے کہ یہ دہرایا جا رہا ہے، یہ دہرایا نہیں جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو 12 نسلوں تک فضیلتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر فضیلت کسی مقام پر دہرائی گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے، یہی خیال ہے کہ جہاں 12 نسلوں تک عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہاں پہچانو کہ وہ اول کیا تھا جس کا آخر ایسا ہے۔ اور پھر انتظار کرو، اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو انتظار کرو، اور اس طرح انتظار کرو کہ جیسے ہم نے انبیاء سے انتظار کروایا تھا، اور ہم نے اپنے رسولوں اور مرسلین سے کہا تھا دیکھو ایک آنے والا ہے، دیکھو ایک آنے والا ہے، اور کائنات ہمارے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اس کی مسلسل خبر دے رہے تھے، اور ہم صرف خبر نہیں دے رہے تھے بلکہ ہم یہ بھی بتاتے جا رہے تھے کہ دیکھو جتنے انبیاء ہماری طرف سے بھیجے گئے ان سے ہم نے کہا کہ اپنی امتوں سے کہو کہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، یعنی ماضی کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ عہد نہ لیا ہو، یہ پیغام نہ دیا ہو کہ دیکھو آنے والے نبی پر اپنی امت سے ایمان کا اقرار کرواؤ۔ دیکھا نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، واقف نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بار بار ایمان کا اظہار، یہ مقام نبوت کا اعلان تھا۔ اور اسی لیے جب ہمارے معصومین سلام کرتے ہیں تو اسی نسبت سے اپنا ذکر بھی کیا، اسی نسبت سے پیغمبر کا ذکر بھی کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی۔ اے اہل بیت رسالت آپ پر سلام، اے وہ کہ جہاں نبوت کو قرار دیا گیا آپ پر سلام، اور وہ کہ جہاں ملائکہ کے تواتر کے ساتھ پرے کے پرے اترتے ہیں آپ پر سلام، اور اس کے ساتھ آپ ہی تو ہیں کہ جسے وحی کے اترنے کی جگہ قرار دیا گیا، یعنی وحی کی نسبت سے اہل بیت کو سلام کیا جائے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ آپ ہی ہیں وہ کہ جن کو وحی کے اترنے کی جگہ قرار دیا گیا، وحی کے اترنے کا مقام قرار دیا گیا، اور لفظ بھی استعمال کیا محبت، یعنی جہاں وحی کا حبوط ہوا ہے۔ عربی زبان میں اترنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، دونوں قرآن کے الفاظ ہیں، نزول اور حبوط دونوں قرآن کے الفاظ ہیں۔ نزول بھی اترنے کو کہتے ہیں، حبوط بھی اترنے کو کہتے ہیں، اور بہت مشہور ترین لفظ استعمال ہوتا ہے حبوط آدم، آدم کا زمین پر اترنا، اور اترنے کے معنی میں ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، نزول میں اور حبوط میں فرق ہے۔ حضرت نوح کے سلسلے میں بھی قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، یا نوح اہبط بسلام، سلامتی کے ساتھ سفینے سے اتر پڑو، تو وہاں سفینے سے اترنے کے لیے استعمال کیا۔ نزول ہر اترنے کی کیفیت کو کہتے ہیں، لیکن حبوط کے لیے ایک شرط ہے، حبوط کا لفظ صرف وہاں پر اترنے کے لیے استعمال ہوگا جو اترنا نیچرل ہو، فطری ہو۔ جو فطری اترنا نہیں ہے اس کو حبوط نہیں کہیں گے۔ سواری سے آپ کا زمین پر اترنا فطری ہے، پانی کا پہاڑی سے نیچے کی طرف اترنا فطری ہے، پانی کا نشیب میں جانا فطری ہے، جدید زمانے میں جہاز کا رن وے پر اترنا فطری ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو اب جو کچھ بھی فطری ہوگا وہ حبوط کہلائے گا۔ معصوم نے یہاں وحی کے لیے نزول کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ حبوط کا لفظ استعمال کیا۔ حبوط کا لفظ استعمال کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ وحی کا یہاں پر اترنا فطری ہے، یعنی اللہ نے اگر وحی یہاں اتاری ہے تو اترنا ہی یہیں تھی، جس طرح سے پانی کو جانا ہی نشیب میں ہے، اس طرح سے وحی کو یہیں اترنا تھا، کوئی اور مقام وحی کے لیے رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ اور وحی کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ وحی قرآن ہے، قرآن وحی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن نتیجہ وحی ہے۔
یعنی اگر آپ کہیں گے قرآن کی آیت وہی ہے، یہ آیت وہی ہے، یہ آیت وہی ہے، کوئی آیت قرآن کی وہی نہیں ہے۔ قرآن سارا کا سارا قرآن نتیجہ وہی ہے، قرآن خود وہی نہیں ہے۔ وہی کے معنی اترنے کے نہیں ہوتے، اترنے کے لیے حبوط ہے یا نزول ہے۔ وہی کے معنی اشارے کے ہیں، اشارہ کرنے کو وہی کرنا کہتے ہیں۔ اشارہ خدا کا ہو سمجھے محبوب، جہاں اشارہ نہ ہو وہاں وحی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں وحی کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ بشر کے لیے روا نہیں ہے، کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یا وہ اللہ سے کلام کرے، الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا، یا تو اس پر وحی کی جائے یا پھر پس پردہ سے آواز آئے۔ من وراء حجاب میں سارے مفاہیم شامل ہیں کہ پس پردہ سے آواز آئے۔ اب وہ پردہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا جائے۔ یہ تین قسمیں ایک ہی آیت میں بیان کی، اس میں چوتھی قسم بھی شامل ہے، اور وہ ہے خواب کا دکھانا، خود بخود اس لیے کہ قرآن مجید نے خواب کو بھی وحی میں شامل کیا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ابراہیم نے خواب میں دیکھا اور بچے کو بلا کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بچے نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر دکھائیے۔ بچے کا یہ کہنا کہ جو آپ کو حکم ملا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب حضرت ابراہیم کا وحی تھی۔ اور وحی کے لیے عام طور پر علماء اسلام نے یہ لکھا ہے اور مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وحی جس پر ہو جائے وہ نبی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس تعریف سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن عام تعریف یہی کی گئی ہے کہ جس پر وحی ہو وہ نبی ہے۔ اس تعریف سے اختلاف اس لیے ہے کہ خود قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کہ مادر موسیٰ پر وحی کی گئی ہے۔ تو اگر مادر موسیٰ پر وحی کی گئی ہے تو مادر موسیٰ نبی ہو جائیں گی، اور اگر مادر موسیٰ کو نبی مان بھی لیا جائے تو پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پہ وحی کی ہے، تو کیا پھر شہد کی مکھی بھی وحی ہو جائے گی؟ جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بہت ایک اہم نظریے کی تردید کر رہا ہوں اس لیے یہ آیت پڑھی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے نحل پہ شہد کی مکھی پہ وحی کی ہے۔ اگر محض وحی ہو جانے سے کوئی نبی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم وحی کے اطلاق کو بہت دور تک دیکھتے ہیں تو اکثر ہم پر یہ اعتراض ہو جاتا ہے ہمارے عقیدے پر کہ یہ لوگ وحی کے ختم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، وحی اس صورت میں ختم نہیں ہوئی جس صورت میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ نزول قرآن ختم ہوا ہے، دروازہ وحی بند نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ باب وحی بند ہو گیا تو انتہا سے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ باب وحی بند نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ عقیدہ کہاں سے شروع ہوا۔ باب وحی بند نہیں ہوا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے، قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے۔ باب وحی اس لیے بند نہیں ہوا ہے کہ اس کے بہت سارے ثبوت وحی آنے کے بعد میں موجود ہیں جن کو ہم عرض کریں گے کہ وحی کیسے آتی ہے، کب آتی ہے۔ لیکن یہ جو نظریہ اختیار کیا گیا کہ باب وحی بند ہو گیا، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ وحی صرف نبی پر ہوتی ہے، تو پھر شہد کی مکھی کے بارے میں کیا کیجیے گا؟ جب تک شہد کی مکھی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس وقت تک وحی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ وحی ہو چکی، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ آیت کا اگلا ٹکڑا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی تیرے پروردگار نے کہ پہاڑوں پہ گھر بناؤ۔ تو کیا ایک مکھی تھی جس پر وحی کی؟ نہیں، جب تک شہد کی مکھی ہے تب تک وحی ہو رہی ہے۔ جب تک دنیا میں شہد کی مکھی پہاڑوں پہ گھر بنا رہی ہے، اس لیے کہ اگر ایک پر ہوئی تھی تو باقی کا کیا ہوا؟ باقی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو اس لیے جب تک جہاں تک شہد کی مکھی کی نسل جائے گی قدرت کی وحی برقرار رہے گی۔ وحی برقرار ہے تو اس کے معنی یہ کہ باب وحی کھلا ہوا ہے۔ جو باب وحی شہد کی مکھی پہ کھلا ہوا ہے، اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پہ کھلا ہے تو حیرانی کیا ہے؟ یعنی شہد کی مکھی پہ باب وحی کھلا رہے، نبوت پہ کوئی فرق نہ آئے۔
اہل بیت کے لیے باب وحی کھلا رہے، نبوت پہ فرق آ جائے، اس لیے کہ اس کو قرار یہ دیا گیا کہ باب وحی کھول دیا جائے گا تو ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوگا. کوئی مسئلہ ختم نبوت کا پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبوت ختم ہوئی ہے، نبوت کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبوت ایک عہدہ ہے، یعنی اگر پیغمبر، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یا تو وحی کرے، توجہ کیجئے گا، یا تو وحی کرے، یا وحی کرنے کے معنی کیا ہے، اللہ دل میں القا کرے، یا پس پردہ سے آواز آئے، اور یا پھر پس پردہ سے بھی آواز نہیں آ رہی، وحی بھی نہیں ہو رہی، فرشتہ آ رہا ہے. ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جو وحی ہے، اور اس تینوں کو وحی شمار کیا گیا ہے انکلوڈنگ خواب، کہ خواب کو اس میں شامل کر لیجئے. تو اب یہ جتنی صورتیں ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کیا نبوت نہ رہے گی؟ یعنی جب نبی پہ وحی نہیں ہوتی تھی تو کیا وہ نبی نہیں تھا؟ پیغمبر پہ جب وحی ہونا شروع ہوئی تب وہ نبی ہوئے. وحی آنے سے پہلے وہ نبی نہیں ہے تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں بھی وحی نہیں آئی ہے اور اس کی نبوت کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. کوئی تاریخ نہیں بتاتی، نہ قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ پر وہاں پر وحی ہوئی ہو. بغیر وحی کے نبی ہیں عیسیٰ، بغیر وحی کے نبی ہیں. میرے ساتھ چلتے رہیے، مجھے بہت اہم منزل پہ آپ کو لے کر جانا ہے. عیسیٰ بغیر وحی کے نبی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو وہ مقام بتایا ہے کہ جہاں پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ بولے ہیں، پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عیسیٰ بغیر وحی کے نبوت عیسیٰ کی ہے اور خود ثابت ہے. تو ہمارا رسول وحی کے انتظار میں کب تک بیٹھا رہے گا کہ وحی آئے گی تو نبی ہوگا؟ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ وحی محتاج نہیں ہے پروردگار سے گفتگو کے لیے. اور عام طور پر عامہ نے اور خاصہ نے جو یہ سمجھا ہے کہ وحی میں صرف فرشتہ آتا ہے تو فرشتے پر منحصر ہے، جب تک ملک آ نہیں گیا نبی ہو نہیں گیا. یعنی جبریل آئیں گے، وہ پہلی آیت لائیں گے، اس کے بعد رسول ہوگا. تو جبریل کے آنے سے پہلے رسول نہیں ہوا. تو اب میں اس مقام کا کیا کروں گا جہاں جبریل پیچھے رہ جائے گا، رسول آگے بڑھ جائے گا؟ وہاں تو جبریل درمیان میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جبریل پیچھے رہ گیا ہے، وہاں پر کوئی گفتگو نہیں ہے. اور اب پھر طے کیجئے کہ اگر وہاں بھی وحی ہو رہی ہے اور گفتگو تو ہو رہی ہے، یہ تو طے ہے کہ سدرہ پہ جبریل رک گئے اور اپنی حد جبریل نے بتا دی ہے. وہی جبریل کہ جس کے لیے تمام علماء اسلام روایتیں یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر پر جب پہلی مرتبہ آیا، بہت دھیرے دھیرے ان روایتوں کو محفوظ کر لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ حصہ آپ کو سنا دوں. جب پیغمبر پر پہلی مرتبہ جبریل آیا ہے تو اس سے پہلے رسول اکثر سال میں 1 مہینے یا کچھ مہینے غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. اور غار حرا میں عبادت کے دوران اکثر پیغمبر کے ذہن میں کچھ خیالات آتے تھے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں. اب یہ روایتیں 5 ایسے راوی ہیں جنہوں نے ان روایتوں کو مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے اور میں سب کو ملا کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ بلندی پر کوئی فاران کی، کوئی ہرا کی، کوئی ابو قبیس کی بلندی پر جبریل پیر پہ پیر رکھے ہوئے کھڑے ہیں. پیر پہ پیر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، جبریل پیر پہ پیر رکھے ہوئے کھڑے ہیں یہ مجھے سمجھا دیجئے. ایک پیر اگر دوسرے پیر پہ رکھ لیا ہے تو جبریل اس کے معنی ایک پیر پر کھڑے ہیں، تو ایک پیر پہ جبریل کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ روایت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، تبصرہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. اس کے بعد صرف کھڑے نہیں ہیں بلکہ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں اور ان کے دیکھنے سے مجھے خوف پیدا ہو رہا ہے. اور صرف خوف نہیں پیدا ہو رہا، عجیب طرح کے خیالات آ رہے ہیں اور میں ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں. راوی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں، تو میں سنا رہا ہوں آپ کو. راوی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شاعر ہو گیا ہوں. میں تو شاعروں سے بہت نفرت کرتا ہوں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کاہن ہو گیا ہوں، میں کاہنوں سے بھی بہت نفرت کرتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ پر جادو کا اثر ہونے لگا ہے، میں جادوگروں سے بھی بہت نفرت کرتا ہوں. اللہ، اگر میں جادوگر بن گیا اور میں کاہن بن گیا اور میں شاعر بن گیا تو مکے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے کہ میں تو ان سے بہت نفرت کرتا ہوں. مکے والے شاعر کہہ کے میرا مذاق اڑایا کریں گے، پھر میں ایسے میں کیا کروں گا؟ سوچ رہا ہے رسول، بتا رہا ہے راوی.
پیغمبر دل میں سوچ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، پیغمبر دل میں سوچ رہے ہیں، اور راوی بتا رہا ہے کہ پیغمبر سوچ رہے ہیں میں شاعر ہو گیا تو کیا ہوگا، میں کاہن بن گیا تو کیا ہوگا، میں اگر جادوگر مجھ پہ جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا، اور دل کی ساری آوازیں راوی سن رہا ہے، جو ابھی کلمہ پڑھ کے نہیں آیا وہ سن رہا ہے، جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا وہ سن رہا ہے، جو ابھی قرآن سے واقف نہیں ہے وہ سن رہا ہے، جس کو ابھی دین کا نہیں پتا وہ سن رہا ہے۔ عجیب راوی ہے، پیغمبر کے دل کی آواز سنائی دیتی ہے، غدیر کا خطبہ نہیں سنائی دیتا۔ جو پیغمبر دل میں باتیں کر رہے ہیں وہ سنائی دے رہا ہے، غدیر کا خطبہ نہیں سنائی دے رہا۔ وہ زور سے بول رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں سنا، اور یہاں پر جبریل بھی نظر آ رہا ہے، اور پیر پہ پیر رکھے کھڑے ہوئے ہیں، چوٹی پر پہاڑ کی پیر پہ پیر رکھے کھڑے جبریل نظر آ رہے ہیں، اور رسول دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خوفزدہ ہو رہا ہوں، اور اتنا خوفزدہ، اب اس کے آگے کے جملے بہت خطرناک ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں ہرا سے نکلا۔ راوی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے ایک فیصلہ کر لیا، پیغمبر ہرا سے نکلے، بلندی پر آئے، اور بلندی پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اس سے پہلے کہ مکے والے مجھے شاعر کہیں، مکے والے مجھے کاہن کہیں، میں جن سے نفرت کرتا ہوں وہی کہلوایا جاؤں، اور اس سے پہلے کہ یہ خوفناک شکل مجھے ڈرائے، ایسا نہ ہو کہ میں زندہ رہ جاؤں یہ سب سننے کے لیے، تو میں یہاں سے کود کے خودکشی کر لیتا ہوں۔ تمام عالم اسلام کی روایتیں دیکھ جائیے گا، پیغمبر نے طے کیا کہ میں کود جاؤں اور کود کے خودکشی کروں۔ اسی وقت جبریل نظر آئے، اور انہوں نے پہلی آیت جبریل نے پہلے پیغمبر کے سامنے پیش کی، یعنی عین وقت پہ صحیح وقت پہ پہنچ گئے جبریل۔ تھوڑی دیر ہوتی تو رسالت خودکشی کر چکی ہوتی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ذرا سی دیر اگر جبریل کو پہنچنے میں ہو جاتی تو رسالت خودکشی کر چکی ہوتی۔ پیغمبر طے کر چکے تھے کہ میں پہاڑی سے کودوں اور اپنی جان دے دوں۔ تو اب یہ روایت لکھنے کا کیا مطلب ہوا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک بات میرے سمجھ میں ضرور آ گئی کہ اگر رسول سے خودکشی نہ کروائی ہوتی تو آج خودکش حملہ جائز نہ ہوا ہوتا۔ جب اللہ کا محبوب ہی اتنا دل برداشتہ ہو گیا، جب محبوب الہی ہی کا دل ٹوٹ گیا اور وہ تانوں سے گھبرا گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں خودکشی کروں، تو اب وہ جہاں جا رہا ہے تو اب اس کے بعد اور تو کوئی رستہ ہے نہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اور ایسے میں جلدی سے جبریل آئے اور جبریل نے پکڑ کے بھینچ لیا، اور جب بھینچا جبریل نے تو کہنے لگے کہ قریب تھا کہ میری ہڈیاں چرچرا رہی تھیں اور ٹوٹ جاتی اور شکستہ ہو جاتی، اور اسی وقت جبریل نے مجھے آیت تعلیم کی۔ یہ پہلا موقع تھا، اب یہ آپ نے روایت سن لی، اب دوسرا موقع۔ اس کے بعد روایت کے جملے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چاہتا ہوں کہ وحی کا بیان پورا مکمل ہو جائے تاکہ ہمارا موضوع نامکمل نہ رہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں جبریل نے آ کر مجھے وحی قرآن کی آیت سنائی، میں گھر واپس آیا تو پسینے میں شرابور تھا۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر تھر تھر کانپ رہے تھے، اور ایسے میں جب خدیجہ نے دروازہ کھولا تو خدیجہ نے کہا، اب جملہ سنیے گا روایت کا، خدیجہ نے کہا میرے والی آپ کہاں تھے؟ سارا مکہ نور ہو رہا ہے، سارا مکہ نور سے بھرا ہوا ہے، آپ کہاں تھے؟ کہا مجھ پہ وحی آئی تھی، جس پہ آیا تھا اسے نہیں پتا تھا، جس پہ نور آیا تھا اس کو نہیں معلوم تھا۔ خدیجہ نے سارے مکے کو نور دیکھا تو اتنا نور تو تھا نا کہ سارا مکہ نور ہی نور ہو گیا، تاریخ کہہ رہی۔ اور اس کے بعد خدیجہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ کہ میں وہاں چوٹی پر تھا ہیرا کی، اور اس وقت یہ سب ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ میں کود کر جان دے دوں، تو ایسے میں جبریل آ گئے، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مکے والے مجھے شاعر کہیں گے، یہ مکے والے مجھے کاہن کہیں گے، اور مجھ کو اس سے بہت نفرت ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ایسی تھی کہ جس کے لیے پیغمبر نے نفرت کا اظہار کیا، ایک یہ نفرت کا اظہار کیا، اور دوسری نفرت کا اظہار جو پیغمبر نے کیا وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے بتوں سے بہت نفرت ہے، لات و عزیٰ سے،
اور اب تاریخ کی یہ روایت سنیے کہ جب وحی آ چکی، اب وحی یاد رکھیے گا اشارہ ہے، وحی کیا ہے؟ رمز ہے، وحی کے معنی. اور ہمارے ہاں تاریخ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر پہ جو وحی ہو رہی ہے وہ آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے پیغمبر کو علم نہیں تھا کہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے. ایک مرتبہ تبلیغ بڑھ رہی ہے، واپس جاؤں گا، ذرا سا رک رہا ہوں. تبلیغ بڑھ رہی ہے، اور تبلیغ بڑھتے بڑھتے ایسے میں پیغمبر اپنی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جھوٹے خداؤں کو، ان کو بتوں کو خدا مت سمجھو، یہ جھوٹے خدا ہیں، سچے خدا کا اقرار کرو. ایسے میں ایک دن تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو خیال آیا دوران تبلیغ کہ میں مکے والوں میں بیٹھ کر ان کے جھوٹے خداؤں کی برائی کرتا ہوں، انہی کے ساتھ مجھے رہنا ہے، انہی کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری ہے، ان کے پاس بیٹھ کر میں ان کے جھوٹے خداؤں کی برائی کر رہا ہوں. اگر میں ذرا سا مصلحت سے کام لوں تو زیادہ اچھا ہے، اور مصلحت یہ ہو کہ میں ان کے جھوٹے خداؤں کی تھوڑی دیر کے لیے تعریف کر دوں تاکہ یہ میرے ساتھ مل جائیں اور میں پھر ان سے اپنے سچے خدا کو منوا لوں. ابھی پیغمبر یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیغمبر نے یہ سوچ ہی رہے تھے معاذ اللہ کہ پیغمبر نے جو آیتیں صبح جبریل دے کر گئے تھے ان آیتوں کی تلاوت شروع کی، اور وہ آیتیں لات والعزیٰ ومنات ثالثۃ الاخریٰ، یہ وہ آیتیں تھیں کہ جن میں ان تینوں کے نام لیے گئے، لات و منات و عزیٰ کے، اور ان کی برائی ہونی تھی آگے چل کر. پیغمبر نے آیت کو یہاں تک پڑھا، اس کو افسانہ غرانیق کہتے ہیں تاریخ میں، یہ افسانہ غرانیق کہلاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. پیغمبر نے یہاں تک پڑھا، اور یہاں تک پڑھنے کے بعد اللہ کا رسول ایک مرتبہ آیت کو اس طرح پڑھتا ہے کہ لات والعزیٰ ومنات ثالثۃ الاخریٰ، یہاں تک تو آیت ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں تلکل غرانیقہ الاولیٰ. اور ظاہر ہے کہ یہ عربوں کا ایک طریقہ، یہ ایک پرانا شعر تھا، یہ شعر ان کی تعریف میں کہا گیا تھا. پیغمبر نے اسی وقت اس شعر کو آیت کے ساتھ ملا دیا. پیغمبر کو نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا پڑھا، اور پیغمبر کو یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ آیت کے ساتھ وہ ماضی کا شعر ملا کر پڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جس وقت شعر پیغمبر نے آیت کے ساتھ ختم کیا تو نبی نے بھی سجدہ کیا، تو سارے کفار مکہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا آج عبداللہ کے بیٹے نے ہمارے جھوٹے خداؤں کی تعریف کر دی. اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کے سب بھی سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اس نے ہمارے والوں کو مان لیا ہے تو ہم اس کے والے کو مان لیں. آپ نے کچھ غور نہیں کیا، یہ بڑا پرانا مذہب ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ بڑا پرانا مذہب ہے کہ سب کو مان لیا جائے، مصلحت پسندی سے کام لیا جائے. کچھ ہمارے والے مان لو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. مصلحت پسندی مکے سے چلی تھی، ہمارے والے مان لو ہم تمہارے والے مان لیں گے. تو پیغمبر سے بھی مصلحت پسندی کروائی گئی. بات تو تب تھی کہ پیغمبر نے اگر ان کے والے مان ہی لیے تھے تو ان بتوں کو فتح مکہ میں علی کے ہاتھ سے نہ توڑوایا ہوتا. پیغمبر نے توڑوا دیا، اس لیے ہم نے بھی طے کر لیا ہم بھی ایک طرف کے مانیں گے، دو طرف کے نہیں مانیں گے. اللہ کا رسول. اور ایسے میں ایک مرتبہ مجھے معلوم ہے موضوع کی تقاضے کے مطابق بعض اوقات تقریر ایسی نہج پر آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ وحی کا محبت ہیں آپ، اور اس کی شرح کرتے ہوئے ذرا سا میں وہی سمجھا دوں تو آگے بڑھ جاؤں. ایک بار پیغمبر نے آیت کو پڑھا، شام کو جبریل آئے. تو جبریل جب شام کو آئے تو پیغمبر نے جبریل سے کہا دیکھو آج یہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے آیت پڑھی اور آیت کے ساتھ میں نے یہ شعر ان کی تعریف میں پڑھ دیا. تو جبریل نے کہا یہ آپ نے کیا غضب کیا، آپ نے ان کی تعریف کر دی. کہا میں نے کچھ نہیں کیا. اب اگلا جملہ بہت خطرناک ہے. کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری صورت میں شیطان وہ شعر سنا رہا تھا، میں سمجھا جبریل پڑھ رہے ہیں تو میں نے پڑھ دیا، اس لیے کہ مجھے تو تمہارا دھوکہ ہوا. یہ روایت ہے، روایت آپ نے تو ہنس کے سن لی. تمہاری صورت میں سنا رہا تھا. ہاں 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 ہاں، دھوکہ بھی کروایا تو جبریل پہ شیطان کا. آپ نے غور ہی نہیں کیا کس کو کس سے ملایا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم عظمت کیوں بیان کرتے ہیں.
ہم عظمت کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم نے کسی کو بڑا نہیں بنایا. چھوٹا ماننے میں نقصان ہے، بڑا ماننے میں فائدہ ہے. جب بڑا مانیں گے تو حد قائم رہتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جبریل کی بات پہ رکے تو بات شیطان تک چلی گئی، دھوکہ ہوا تو ایسا. ارے ہمارا تو مولا بھی ایسا ہے جس پہ خدا کا دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے تو مولا پہ بھی پروردگار کا دھوکہ ہوتا ہے. اور اگر یہی رسالت ہے تو اس رسالت کو سلام، اس لیے کہ اگلا جملہ سن لیجئے. اگر یہ رسالت ہے تو ہم اس رسالت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی سے اچھی نگاہیں تو کفار مکہ کی ہیں کہ سوئے ہوئے تھے علی، وہ سمجھ رہے تھے محمد سو رہا ہے. اللہ کا رسول پہچانا نہیں، کہیں آپ نے کیا غضب کر دیا؟ دھوکہ. جبریل بیچ میں آئیں گے. کیوں لائے جبریل کو بیچ میں؟ جبریل کا جتنا کام ہے اتنا رہنے دیجئے. جبریل کا کام ہے آیت دے اور چلا جائے، اس سے آگے کا کام جبریل کا نہیں ہے. ابھی عرض کروں گا جبریل کا کام کتنا ہے. دھوکہ ہوا، اور وہ بھی ابلیس کا. اب جائیے اور قرآن پڑھیے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. وہی تو شیطان بھی کرتے ہیں مگر اپنے ولی پہ کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. وہی تو شیاطین بھی کرتے ہیں مگر اپنے ولی پہ کرتے ہیں. اس کے معنی وہی کا نظام پیرل چل رہا ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. دو طرح کی وحییں ہو رہی ہیں، ایک خدا کی طرف سے ہو رہی ہے، ایک شیاطین کی طرف سے ہو رہی ہے. اس کا بھی کوئی نمائندہ موجود ہے. ہمارا ادھر والا ادھر جا نہیں سکتا، ادھر والا ادھر آ نہیں سکتا. یہ حدیں قائم ہے، ان حدوں کو پہچانیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اس لیے کہ جبریل ادھر سے ادھر چلا گیا اور شیطان ادھر آ گیا. مجھے ایک بات بتائیے، میں ایسی دلیل دے رہا ہوں، خدا کی قسم ایسی دلیل دے رہا ہوں. جائیے اور عالم اسلام کی روایتیں پڑھیے، اور تمام روایتوں میں لکھا ہے کہ جس دن رسول پیدا ہوئے مکے کے دروازے شیطانوں پہ بند کر دیے گئے. جب بند کر دیے گئے تو آیا کہاں سے؟ اور جبریل کے لباس میں آیا، جبریل کے بھیس میں آیا. اسی لیے تو ہم نے عقیدہ عصمت رکھا ہوا ہے. عقیدہ عصمت کا فائدہ یہی ہے. دیکھیے جبریل ہے معصوم، اور معصوم کے لیے قانون طے ہے کہ معصوم کا بھیس کوئی لے ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے یہاں حدیث ہے کہ اگر خواب میں معصوم آ جائے تو وہی آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا. اس لیے کہ معصوم کا بھیس کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. جبریل صاحب عصمت ہے، صاحب عصمت کے بھیس میں شیطان کیسے آ جائے گا؟ ابلیس کیسے آئے گا؟ ابلیس جائے تو ایسوں کے بھیس میں جائے جو ابلیس جیسے ہوں. جو ابلیس کی طرح کے ہوں. اپنوں کیا جائے بھی اور اپنوں کیا وہی بھی کرے. قرآن کہہ رہا ہے وہی ادھر بھی آ رہی ہے، وہی ادھر بھی آ رہی ہے. غلط ہو گئی، اگر خلط ملط ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک وہی غلط ہو گئی، باقی آیتوں کا کیا ہوگا؟
بھئی ایک تو جبریل کو بتا دیا، انہوں نے پکڑ لیا. دیکھیں کلاس میں طالب علم غلطی کر دے اور استاد پکڑ لے تو ایک بار پکڑی گئی. اگر یہ معاذ اللہ غلطی تھی جو خدا نخواستہ پیغمبر کر گئے نعوذ باللہ، تو یہ ایک آیت میں ہوا تو وہ تو پکڑا گیا، پتہ چل گیا. باقی آیتوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں کیا معلوم کب کب آیا، تو کون کون سی آیت کس کس کے لیے ہوئی، ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کتنا قرآن ہے اور کتنا نہیں ہے. تو بندوں کو تو نہیں پتا، سارا قرآن شک میں پڑ جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ضمانت ہماری ہے. میں اتنا اچھا جملہ کہنے جا رہا ہوں چونکہ 50 برس میں ایسی روایتوں سے قرآن شک میں پڑ سکتا تھا، اس لیے حسین نے پڑھ کے کہا دیکھو یہ والا ہے. کتاب خدا ہی کتاب خدا ہی میں شک آ گیا تو پھر باقی کیا رہے گا. کہا یہ تو بہت گڑبڑ کیا آپ نے، غضب کر دیا، اب کیا کریں؟ کہا ٹھیک ہے اللہ کسی طرح ٹھیک کر لے گا. اللہ کسی طرح ٹھیک کر لے گا. محبوب غلطیاں کرے خدا ٹھیک کرے. واہ 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 واہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت خوش ہوئے مکے والے، لیکن افسانہ غرانیق تاریخ میں رہ گیا. اب جائیے نہج البلاغہ پڑھیے گا. نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں بچپن سے میں رسول کے ساتھ تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے. عجیب جملہ علی نے کہا ہے، عجیب جملہ کا میں روز پیغمبر کے اخلاق کا ایک نیا نمونہ دیکھتا تھا. یہ لفظ اخلاق جو ذکر کیا یہ کسی خاص مقصد سے کہا ہے ابو طالب کے بیٹے نے. میں روز پیغمبر کے اخلاق کا ایک نیا نمونہ دیکھتا تھا. اللہ اللہ، علی کی نگاہیں رسول کے ساتھ اخلاق دیکھیں، مورخ کی نگاہیں شیطان کی وحی دیکھیں. یہ نگاہوں کا تو فرق ہے. اگر نگاہوں کو عصمت نظر آ رہی ہو، شیطان سے پتہ نہیں اتنی محبت کیوں ہے، ہر جگہ نظر آ جاتا ہے. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ابلیس سے اتنی کیوں محبت ہے کہ کہیں کوئی نیک کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر فوراً آتا ہے. اچھا نظر آنے پہ داد نہیں ہے، اب کیا کروں اردو کا جملہ ہے، نظر آنے پہ داد نہیں ہے. خدا کی قسم ہم نے تو یہ سنا تھا کہ معصوم کو پہچاننا مشکل ہے. یہ کون لوگ ہیں جو شیطان کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں؟ اس کے معنی پرانے پہچانے ہوئے ہیں. پرانے پہچانے ہوئے ہیں. کیسے پہچان لیتے ہیں کہ شیطان ہے، ابلیس ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ پہلا موقع وحی کا اور یہ دوسرا موقع وحی کا. اچھا تو پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ تاریخ کے لکھ کیا رہی ہے. پھر دوسری جگہوں پہ تاریخ کیا روایت لکھ رہی ہے. 6 سال کا ہے اللہ کا رسول اور قافلہ تجارت میں ابو طالب کے ساتھ چلے ہیں. بحیرہ راہب کسی سے نہیں ملتا، اپنے دیر سے کیا حجرے سے باہر نہیں آتا. بام کے اوپر کسی نے اس کی صورت نہیں دیکھی، بڈھا ہے، کمر جھک چکی ہے، یہ بھویں پہ لٹکی ہوئی آنکھوں کے اوپر عصا لے کے چلتا ہے. لوگ سہارا دیتے ہیں. بہت لوگوں نے تمنا کی، بڑے بڑے عرب کے لوگ آئے کہ ہم سے ملاقات کر لے. کہتے ہیں کہ قافلہ جا کر جہاں ٹھہرا تو چچا سے کہنے لگے چچا ایسا کیجئے کہ آپ سب دیر میں جا رہے ہیں تو سب جائیں، میں یہاں سامان کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ پریشان نہ ہو چچا، میں درخت کے نیچے سامان کے پاس بیٹھا ہوں. خود چونکہ بھتیجے نے کہا تو چچا مطمئن ہو کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ دیر والے اگر کسی دیر کے سامنے قافلہ رک جاتا تھا تو انتظام کیا جاتا تھا کھانے کا انتظام ہوا تو دسترخوان لگ چکا تھا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ عصا لیے ہوئے راہب بغیر سہارے کے چلا آ رہا ہے. جو نہیں نکلتا تھا وہ نکل کے آیا اور ایک بار لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے اس کا استقبال کیا. اس نے مکے والوں پر ایک نظر ڈالی،
غور سے ایک کے چہرے کو دیکھا، کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی ایک مہمان کو چھوڑ دیا جائے. ہائے 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 ہائے، کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی ایک مہمان کو چھوڑ دیا جائے. اے مکے والوں، تم میں کا کون ہے جو یہاں موجود نہیں ہے؟ تو مکے والوں نے کہا نہیں، ہم تو سب آ گئے ہیں، پورا قافلہ یہاں موجود ہے. ابو طالب زیر لب مسکرائے. ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے جو درخت کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو ایک بار بام پر آیا، درخت کو دیکھا، رسول کو دیکھا، اور ابو طالب سے کہنے لگا کھانا کھا لیجئے تو میں آپ سے بات کروں. جب کھانا کھا چکے تو ابو طالب سے کہتا ہے یہ کون ہے آپ کا؟ ابو طالب نے کہا بیٹا. ہائے ہائے کیسے کہوں؟ ابو طالب نے کہا بیٹا. اس نے ابو طالب کی پیشانی دیکھی، کہنے لگا وہ تو یہاں ہے. کہا بیٹا کا وہ تو یہاں ہے. ابو طالب مسکرائے، کہا میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے. کہا ہاں ہاں. کہا آپ کو پتا ہے یہ درخت جو ہے یہ کون سا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سائے میں یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا اس کا وصی بیٹھ سکتا ہے. اس کے سائے میں یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا اس کا وصی بیٹھ سکتا ہے. آپ کا بھتیجا ہونے والا نبی ہے، مستقبل کا نبی ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا. کہ تو نے میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، تو نے میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ نبی کو خود نہیں معلوم ہے لیکن راہب کو معلوم ہے، راہب کو خبر ہے. اور ایسے میں جہاں راہب کو خبر ہے وہاں راہب ابو طالب سے کہہ رہا ہے. ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات کو نہیں عرض کرنا. ابو طالب کہہ رہے ہیں میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اس کے معنی خبر ہے ابو طالب کے پاس. ابو طالب جانتے ہیں اب کہیں سے بھی خبر آ رہی ہو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، خبر کو ہی تو وہی کہتے ہیں، خبر ہی کو تو وہی کہتے ہیں. وہی کی ایک صورت ہے، کہاں سے کس طرح ملی. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والی باقی 2-3 تقریروں میں ذکر آ گیا تو ہم اس کا تذکرہ کر دیں، لیکن آج کی حد تک صرف اتنا ہی کہ ابو طالب کے پاس خبر ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ اگر یہ بتائے کہ حتیم کعبہ میں حتیم کعبہ میں ابو طالب سو رہے ہیں. حتیم وہ جگہ کہ جہاں کے باہر سے آپ طواف کرتے ہیں، حتیم کعبہ میں ابو طالب سو رہے ہیں. اور معمول ہے ابو طالب کا کہ آتے ہیں تو حتیم میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو جس وقت آ کر لیٹتے یا بیٹھتے ہیں تو کعبے کو دیکھ کر کچھ کہتے ہیں اور اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں اور ہاتھ کا تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں. اس کے بعد اٹھتے ہیں، پھر کعبے کو دیکھ کے کچھ کہتے ہیں اور پھر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیجئے. ایک بار جب آتے ہیں حتیم میں کھڑے ہوتے ہیں، کعبے کی دیوار کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اس کے بعد جب جانے لگتے ہیں تو پھر کعبے کی دیوار کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے، کہتے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبکعبۃ قبلۃ وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبعلی ولیا وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی دین کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، اسلام کہاں ہے؟ ابو طالب کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں پروردگار تیرے خدا ہونے سے راضی ہوں، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں، میں راضی ہوں پروردگار محمد کے رسول ہونے سے راضی ہوں، میں راضی ہوں علی کے ولی ہونے سے راضی ہوں، میں راضی ہوں 11 کے امام ہونے سے راضی ہوں. اما تم محمد کی بات کر رہے ہو، ابو طالب کو تو 12ویں کی بھی خبر ہے. چلیے عشرے کا تحفہ لے جائیے، یہ تحفہ ہے. 7 دن سے آپ تقریریں سن رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ جو میں نے پڑھ دی، اس کے آگے کے جملے پڑھوں گا تو آپ کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا، مجھے بھی کھڑے ہونا پڑے گا. یہ دعا بھی آدھی ہے اور پڑھیے گا جا کر، اس لیے کہ وہ سارے جملے حضرت حجت کے لیے ہیں. اور اس جملے کا فیض یہ ہے کہ امام نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کے بعد اسے پڑھ لے، اپنا دستور بنا لے، محشر میں مومن اٹھایا جائے. ہاں 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 5 وقت کی نماز کے بعد
یہ کلمات جو ابو طالب کہا کرتے تھے، جو کہہ لے اللہ اسے مومن اٹھائے گا، اما وہ کتنا بڑا مومن ہوگا جس کے کلمات پہ تم مومن اٹھائے جاؤ گے؟ اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اگر وہ ساری تفصیلات سناؤں کہ جو گفتگو کی ہے تو وہ یہاں اس وقت نہیں ہے، مجھے وہی پہ واپس جانا ہے۔ یہ ہے ابو طالب کا عالم کہ خبر ہے، 12ویں تک کی خبر ہے، اور یہاں رسول۔ تو اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہی کا وہ واقعہ جو تاریخ بیان کر رہی ہے غلط ہے، تو پھر صحیح کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت سنا ہے کہ غلط واقعہ ہے وہ، تو صحیح واقعہ بھی تو معلوم ہو۔ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے؟ تو آج صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ محمد ابن یونس عاملی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب صراط مستقیم، وہاں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس واقعے کو دو طریقے سے روایت کیا ہے انہوں نے، ایک ہمارے امام سے روایت کیا اور ایک عام تاریخ سے روایت ہے۔ یہ واقعہ دونوں طرح سے روایت ہو، اب بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس واقعے کو میں جہاں بھی اگر ذکر کیا ہے تو میں نے ہی ذکر کیا ہے، اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے تاریخ کا کہ ابھی تک پیغمبر کی سوانح حیات میں نہیں شامل ہوا۔ اہم بہت ہے، لیکن کسی سوانح حیات رسول میں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ مورخین کی بے خبری ہے، لیکن واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس کو کئی طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ اور محمد ابن یونس عاملی لکھتے ہیں کہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی یہ نہیں تھی کہ جبریل آئے اور انہوں نے پیغمبر کو آ کر بھینچا یا کچھ آیتیں پڑھائیں۔ حریر کا ایک پارچہ تھا، اور حریر کے اس پارچے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور اس کو لپیٹا گیا تھا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ایک کرسی تھی، اس زرعی کرسی، اس کرسی کو لے کر آئے جس پر جواہرات جنت جڑے ہوئے تھے۔ اس کرسی کو لا کر ہیرا کی بلندی پہ رکھا۔ جب کرسی کو رکھ دیا تو پیغمبر سے کہا آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیے۔ جب پیغمبر اس پر بیٹھ گئے تو جبریل آگے بڑھے، اور جیسے ایک بادشاہ کے سامنے دوسرے بادشاہ کا ایلچی پیغام دیتا ہے، اس طرح سے پیغمبر کے سامنے وہ حریر کا پارچہ پیش کیا گیا۔ پیغمبر نے اس حریر کے پارچے کو کھول کر پڑھا۔ یہ رسالت کے اعلان کا حکم تھا۔ جب اسے پڑھ لیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو جبریل نے ان آیتوں کی خبر دی۔ آیتوں کی خبر نہیں دی، آیتیں نہیں لائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وحی کے معنی اشارہ ہے، اور اب اس کی دلیل دے دوں تو واقعہ کامل کروں۔ وحی کے معنی اشارے کے کیا ہیں کہ پیغمبر پر آیت نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن ہی میں ہے کہ 23 برس میں اترا، قرآن ہی میں ہے کہ جستا جستا اترا، قرآن ہی میں ہے کہ اکٹھے اترا۔ تو یا تو اکٹھے اترا یا جستا جستا اترا یا 23 برس میں اترا۔ دیکھیے یہ طے کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ کہ جب تک آپ آیتیں سمجھتے رہیں گے یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ اترا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ۔ دیکھو اے حبیب، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو، قرآن کے پڑھنے میں، آیتوں کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو، جب تک کہ تم پر وحی نہ آ جائے، جب تک کہ تم پر وحی نہ آ جائے، جب تک کہ تم پر وحی نہ آ جائے۔ اب پتا چلا کہ قرآن تو پیغمبر کے پاس تھا۔ وحی آیت لے کے نہیں آتی ہے، وحی آتی ہے یہ والی پڑھ دو، یہ والی پڑھ دو، یہ والی پڑھ دو۔ یہ اشارہ ہوتا ہے نبی کو، اے نبی یہ والی پڑھ دیجئے، یہ والی پڑھ دیجئے۔ چونکہ ساری علم میں تھی اس لیے ایک دو موقع ایسے بھی آئے کہ نبی نے آیت پڑھ دی، وہی نہیں آئی تھی تو آیت آئی، اے حبیب اب حکم ہو گیا، دیکھو جلدی نہ کرنا۔ یہ بتانے کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ قرآن کیا ہے، اس لیے کہ قرآن قلب رسول پر نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، اور لوح محفوظ سے ہی جبریل لاتے تھے، آیت نہیں لاتے تھے، حکم خدا کا اشارہ لے کر آتے تھے۔ اب اس آیت کے لیے اشارہ ہے، اب اس آیت کے لیے اشارہ ہے۔ لوح محفوظ سے تو پیغمبر ویسے بھی پڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ عامہ کی روایت ہے کہ نبی نے کہا میرے بچے حسن و حسین گہوارے میں لوح محفوظ پڑھتے ہیں۔
گہوارے میں میرے بچے حسن و حسین لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اگر حسن و حسین لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں تو پیغمبر کے اور لوح محفوظ کے درمیان کوئی پردہ ہے؟ نہیں. بات تو تب اچھی ہے جب میں اگلی حدیث سنا دوں. حسن و حسین لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں حسن و حسین میری آنکھیں ہیں. حسن و حسین میری آنکھیں ہیں، تو اس کے معنی لوح محفوظ رسول ہی تو پڑھ رہا ہے. آنکھوں کو مانا ہوتا تو رسول پڑھتا دکھائی دیتا. آنکھوں ہی کو نہیں مانا گیا تو رسول بھی بے پڑھا لکھا ہو گیا. رسول کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ہم حسن و حسین جیسی آنکھیں ہوں تو پڑھے گا کیوں نہیں؟ صلوات بھیجے محمد. حسن و حسین میری آنکھیں، حسن و حسین میری آنکھیں. حدیثوں کی شرح تو خیر کبھی اگر صرف حدیثوں کی شرح پہ پڑھا تو عرض کریں گے کہ ان حدیثوں کے معنی کیا ہیں. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. پیغمبر نے پارچے کو کھولا، رسالت کا حکم ملا. پیغمبر نے اب میں کیا کروں کہ وہی پہ پڑھا ہے تو مجبور. اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اے حبیب پڑھو. لغت کے اعتبار سے جو لوگ گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اقرا کا مفعول آیت میں موجود نہیں ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں کیا پڑھو، یہ تو کہا کہ پڑھو، کیا پڑھو یہ نہیں بتایا ہے ہی نہیں، آیت میں ہی نہیں. آپ کیا کریں گے؟ اس کے معنی اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، لیکن کیا پڑھو یہ نہیں بتایا گیا. یہ آیت میں کہیں موجود نہیں ہے. اب اس کے لیے میں کیا دلیل دوں آپ کو؟ دیکھیے آپ کے گھر میں آئے مہمان اور بچے کو آپ لے کر آئے، بچے کو کچھ آپ نے پڑھایا ہے، رباعیاں انیس و دبیر کی یاد کی ہوئی ہیں، اس نے سلام یاد ہے، اور مہمان آیا، آپ نے کہا بیٹا سناؤ، ذرا پڑھ کے سناؤ. تو بچے نے سنایا. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا پڑھو، اس لیے کہ اس کو رباعی معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ رباعی سنانی ہے. اور اگر بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے کہا پڑھو تو وہ یہی کہے گا کیا پڑھوں. وہ آپ سے پلٹ کر کہے گا کیا پڑھوں ابا، کچھ پڑھایا تو تھا نہیں پہلے سے. تو جبریل کہہ رہا ہے کہ پڑھو. اس کے معنی اور نبی خاموش ہے، نبی خاموش ہے. اس کے معنی کوئی نہ کوئی چیز ہے جو پہلے سے موجود ہے. تو اب تلاش کرو وہ چیز کیا ہے. وہ ہے سورہ حمد. سورہ حمد وہ سورہ ہے جو قرآن نازل ہونے سے پہلے نازل ہوا ہے اور 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. پیغمبر سے کہا پڑھو، اسی لیے بسم اللہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ پیغمبر پہلے بھی پڑھتے تھے سورہ حمد. سورہ حمد پہلے سے. اب اس کی شرح ہوگی تو پھر نئی تقریر شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کل ہم اسی کی شرح میں گفتگو کر لیں، ابھی کہہ نہیں سکتے کہ موضوع کہاں پہ مڑے گا. سورہ حمد وہ سورہ ہے جو 1 مرتبہ نزول قرآن سے پہلے آیا ہے، دوسری مرتبہ نزول قرآن کے بعد آیا ہے، درمیان نزول قرآن میں. پیغمبر سے کہا پڑھو تو سورہ حمد پڑھو، اس لیے کہ پہلے نازل ہو چکا تھا، پیغمبر کو پہلے معلوم تھا، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا. 1 مرتبہ کی سورہ حمد، اسی لیے اس کو دیباچہ قرآن کہتے ہیں، اسی لیے اس کو مقدمہ قرآن کہتے ہیں، اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن سے پہلے آیا ہے. اور جب کہا کہ پڑھو تو پیغمبر نے پڑھا. آیتیں ختم ہوئیں، اللہ کا رسول وہاں سے اٹھا. اور ایک بار روایت جہاں سے چلی تھی واپس آ رہا ہوں، اللہ کا رسول وہاں سے اٹھا، دروازے پہ دستک دی. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ عربوں کے کچھ طریقے تھے، اور عرب جب کوئی حیرت ناک چیز دیکھتے تھے یا استعجاب والی چیز دیکھتے تھے تو 2 میں سے کوئی ایک جملہ کہتے تھے. اسلام آنے کے بعد یا تو اللہ اکبر کہتے تھے یا لا الہ الا اللہ کہتے تھے. جب کسی چیز پہ حیرت ہوتی تھی تو لا الہ الا اللہ، اور جب حیرت ہوتی تھی کہتے اللہ اکبر. یہ عربوں کا عام رواج تھا اسلام آنے کے بعد. یہ ذہن میں رکھیے گا، اسلام آنے کے بعد، اس لیے کہ لا الہ بھی اسلام آنے کے بعد ہے اور اللہ اکبر بھی اسلام آنے کے بعد ہے. یہ عربوں کا رواج تھا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی، اشارہ ہوا نبی کو، نبی نے سورہ حمد پڑھی، گھر واپس آئے. جیسے ہی گھر واپس آئے دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دی، خدیجہ نے دروازہ کھولا. جیسے ہی خدیجہ نے دروازہ کھولا بے اختیار محبوب الہی کا چہرہ دیکھا. لا الہ الا اللہ، اتنا نور، لا الہ الا اللہ اتنا نور. اے خدیجہ اسلام وہاں آیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھ دیا؟
اس لیے کہ خدیجہ کو تو ابھی آ کے بتائیں گے کہ دین آیا ہے، لیکن خدیجہ نے چہرہ دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، اتنا نور، ارے زوجہ ہو تو ایسی رازدار کہ وہی ادھر آئے اور خبر ادھر ہو، اور پھر کیا کہا اتنا نور. تو ایک بار پیغمبر نے کہا اے اتنا نور، کس نے کہا؟ وقت ختم ہو رہا ہے. خدیجہ نے کہا اتنا نور. یہ لفظ اتنا کب کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ اتنا کب کہا جاتا ہے؟ آپ نے کہا آئیے کھانا کھائیے، تو ہمیں بھی پتا کہ کھانا کھلائیں گے تو کھانا ہوگا. ہم نے دیکھا یہ اتنا سارا کھانا، ارے اتنا کھانا، اس کے معنی کھانا پہلے بھی تھا، لیکن لفظ زیادتی پر اتنا کہا جاتا ہے. جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں اتنا. کیا کہا خدیجہ نے؟ اتنا نور. اس کے معنی جب گئے تھے تب بھی نور تھا، آئے ہیں تو اتنا نور. تو خدیجہ نے کہا اتنا نور. پیغمبر نے کہا ہاں خدیجہ یہ وحی کا نور ہے، یہ وحی کا نور ہے. اور اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے. تقریر ختم ہو رہی ہے اور میرے پیغام کو یاد رکھیے گا، یہ پہلی وحی ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے کہا خدیجہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. خدیجہ بیٹھ گئیں. کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ میں دیکھیے گا، علی کہہ رہے ہیں کہ مکے کے کسی گھر میں جو اسلام آیا تو بس ہم 3 ہی تھے. یہ علی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں. خدیجہ بیٹھ جاؤ. علی بھی آ گئے، علی کو بھی بلا کے بٹھا لیا. چوتھا کوئی نہیں ہے. خدیجہ دین آ گیا اور ہم اس دین کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلا، سب سے پہلی جس کے سامنے دین پیش کیا گیا وہ خدیجہ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا سب سے پہلے خدیجہ نے کلمہ پڑھا. جس کے سامنے دین سب سے پہلے پیش کیا گیا وہ کائنات کا کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے. عورت کے سامنے اللہ کے رسول نے دین پیش کیا، اس لیے کہ دین عورتوں ہی کے ذریعے آگے جانے والا تھا. عورتوں کے ذریعے آگے جانے والا تھا. اس دین کو باقی رہنا تھا عورتوں کے ذریعے. موضوع نہیں ہے، شرح نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو گیا. لیکن اب آج کی حد تک 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ کہ خدیجہ دین آ گیا. دیکھو یہ توحید ہے، یہ عدل ہے، یہ نبوت ہے، یہ امامت ہے، یہ قیامت ہے. اور اے خدیجہ نماز بھی آ چکی، روزہ بھی آ گیا، ابھی کچھ نہیں آیا. خدیجہ سے کہہ رہے ہیں سب آ گیا، سب جستا جستا آئے گا، تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد آئے گا. اے خدیجہ یہ جہاد ہے، یہ اخلاقیات ہے. ساری تعلیمات جب دے چکے، پورا دین خدیجہ کو گنوایا. اس کے بعد کہنے لگے خدیجہ علی کی بیعت کرو. یہ ہے پہلی وحی، خدیجہ علی کی بیعت کرو. اور خدیجہ نے کہا میں راضی ہوں. یہ نہیں کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، کہا میں راضی ہوں. خدیجہ نے علی کی بیعت کی. ابھی غدیر بہت دور ہے. خدیجہ نے علی کی بیعت کی. ابھی اسلام کا پہلا دن ہے، اور پہلے دن رسول دین کی ہر چیز جو آنے والی ہے وہ بتا کے خدیجہ سے کہہ رہے ہیں خدیجہ علی کی بیعت کرو. نہ لا الہ کہلوایا، نہ محمد الرسول اللہ کہلوایا، مگر علی کی بیعت کروائی. کچھ کہہ رہا ہوں، اب میرے پیغام کو یاد رکھیے گا. وہ پہلی خاتون جس کے سامنے دین پیش کیا گیا، اور یہ عالم اسلام کی روایت اور ہماری روایت کہ جب بنت اسد نے رحلت کی اور پیغمبر آ کے قبر بند کر کے بنت اسد کی قبر کے کنارے بیٹھے، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہیے ابلو کے ابلو کے ابلو کے. اور ایک مرتبہ اصحاب نے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہ فرشتے آئے تھے مبشر بشیر، منکر نکیر نہیں، مبشر بشیر آئے تھے. اور انہوں نے میری چچی سے کہا تیرا پروردگار، انہوں نے جواب دیا. کہ تیرا رسول، انہوں نے جواب دیا. کہ تیرا امام. تو شرم آئی، حیا آئی کہ اپنے بیٹے کو ولی اور امام بتائے. میں نے کہا کہیے ابلو کے. کائنات اسلام کی 2 برگزیدہ خواتین خدیجہ اور بنت اسد، نہ علی ولی اللہ کے بغیر ان کی حیات ہے، نہ علی ولی اللہ کے بغیر ان کی حیات ہے. باقی سب کس کھیت کی مولی ہے.
جزاکم اللہ اجرکم اللہ، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ وہاں بھی علی ولی اللہ، یہاں بھی علی ولی اللہ، یہ ہے پہلی وحی۔ اب سمجھ میں آیا سوانح نگاروں نے اس واقعے کو کیوں شامل نہیں کیا؟ یہ ہے پہلی وحی۔ پہلی وحی کے دن ہی پیغام آ گیا تھا۔ غدیر حادثہ نہیں تھا، غدیر اچانک سے سانحہ نہیں ہوا ہے، تقریر ختم ہو گئی، پہلے سے طے ہے وہی، چونکہ اشارہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے دن اشارہ نہیں ہوا تھا، اس لیے مجمع عام میں بات نہیں کی۔ جتنا جتنا اشارہ ہوا اتنی اتنی بات۔ یہی تو کہا تھا ہلال نے، جب ہلال ابن نافع نے کربلا میں تلوار کھینچی، تقریر ختم ہو گئی، تو تلوار کھینچتے ہوئے جو رجز پڑھا ہے، انا علی دین علی، میں نے جو تلوار اٹھائی ہے میں نے علی کے دین پہ اٹھائی ہے، میں علی کے دین پہ لڑ رہا ہوں۔ علی ہی کا تو دین ہے، اور کس کا دین ہے؟ یہ لڑائی یہ اسی لیے تھی، اللہ اللہ، یہ قربانیاں اسی لیے دی گئی تھیں، یہ سر اسی لیے کٹے تھے۔ ہاں، یہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، علی ہی تو یاد دلانے تھے کہ دیکھو علی کو یاد کرو، بھول نہ جانا، اس پیغام کو تاریخ بھول نہ جائے۔ ہاں، کیسی کیسی قربانیاں تھیں۔ کل ہم اس منزل پہ رکے تھے کہ بیووں کے گرفتار کرنے کے لیے رسیاں لائی گئی تھیں۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ لکھا یہ ہے کہ جب رسیاں آئی ہیں تو بچے سہم سہم جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس لیے کہ جب رسیاں عورتوں کے باندھی گئیں تو بازوؤں میں باندھی گئیں، اور جب بچوں کے باندھی گئیں تو گلوں میں باندھی گئیں۔ خدا آپ کی گودیاں آباد رکھے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ مقتل کہتا ہے کہ قافلہ اسیر کیا گیا، اور ایک مرتبہ جب رسیاں باندھ دی گئیں تو بڑا مرحلہ تھا کہ بے کجاوا اونٹوں پر، بغیر محمل و ہودج کے اونٹوں پر بیویاں کیسے سوار ہوں گی؟ اس لیے کہ سواری کے لیے ہاتھ کا سہارا ہوتا ہے۔ بیویوں کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہیں، مشکیں کسی ہوئی ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ سوار ہونا ناقوں پر بہت بڑا مرحلہ تھا، لیکن اللہ رے علی کی بیٹی، اللہ رے زینب کی ہمتیں، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، علی کی بہادر بیٹی پر مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی اور فضہ کو بلایا، کہا فضہ ذرا تو بھی میرے قریب آ جا، اور دیکھ فضہ، ہم دونوں سہارا دے کر ایک ایک بی بی کو ناقے پہ سوار کرتے ہیں۔ اشقیہ آگے بڑھے تو علی کی بیٹی نے ڈانٹ کر ہٹا دیا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کے گھر کی بیبیاں ہیں، کوئی قریب نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ زینب نے ایک ایک بیبی کو فضہ کے سہارے سے ناقے پر سوار کرایا۔ جب ساری بیبیاں سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے جناب زینب نے دیکھا کہ ان مشکیں کسی ہوئی بیبیوں میں ام رباب نظر نہیں آتی، ہاتھ بندھے ہوئے بیبیوں میں ام رباب نظر نہیں آتی۔ تو ایک بار کہا کہ اے سید الساجدین، تمہاری ماں نظر نہیں آتی، تو دیکھا ایک ننھی سی قبر سے ماں لپٹی ہوئی ہے اور پکار رہی ہے بیٹا، اور ظاہر ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہیں۔ ایک بار آواز دی بھابی چلو، قافلہ اسیر ہو کر جا رہا ہے، عزاداروں ایک بار ام رباب کو بھی سوار کر لیا۔ اب مقتل کہتا زینب رہ گئی اور فضہ رہ گئی،
تو ایک بار زینب نے کہا فضہ تجھے بھی سہارا دے کے ناقے پہ سوار کرا دوں. فضہ کو بھی سہارا دے کے سوار کرایا. فضہ منع کرتی تھی, زینب کہتی تھی میرا حکم ہے. فضہ تجھے میرے ماں کے حق کی قسم. فضہ کو سوار کرا دیا. اب علی کی بیٹی اکیلی ہے, اب کون ہے جو علی کی بیٹی کو سہارا دے؟ مقتل کہتا کہ ایک مرتبہ دیکھا آپ کے بیمار امام نے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں طاق, زنجیروں کو سنبھال کے کھڑے ہوئے, آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ناقے تک آئے. کہنے لگے بوبی اماں کوئی سہارا دینے والا نہیں, اچھا میں سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہوں, اے بوبی میرے دوش پہ قدم رکھ کر ناقے پہ سوار ہو جائیے. کہا بیٹا تم امام وقت ہو. کہا بوبی اماں میں امام وقت ہوں, میں حکم دے رہا ہوں. ایک بار آپ کا مولا سجدے کی حالت میں گیا, کہتے جناب زینب نے پشت سید سجاد پہ بھی قدم رکھا تھا کہ بیمار سے بوجھ نہ سہارا گیا. علی کی بیٹی کے قدم جو ڈگمگائے, فرات کا رخ کی آواز دی, ابا مدینے سے بڑی شان سے